رسول فرماتے ہیں کہ خیانت نہ کرو، ہم سب کے سب خائن ہیں اپنی اپنی سطح پہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ رسول فرماتے ہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ صرف وہ سنو جو میں حکم دیتا ہوں، ہم صرف وہ نہیں سنتے۔ رسول فرماتے ہیں کہ بدن کی حفاظت کرو، اس میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، ہم ان احکام کو لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے رسول اللہ کو یہ ضمانت دے رکھی ہے؟ ہمارا عشق رسول ہوائی ہے دوستوں، ہوائی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگیاں اس تاثیر سے خالی ہیں جو تاثیر محمد رسول اللہ کی ذات کی تھی۔ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ایک بندہ امت محمدی میں ہو اور محمد رسول اللہ کا پیروکار ہو اور اتنی عظیم ہستی سے متمسک ہو اور وہ دنیا میں ناکام ہو کے چلا جائے؟ یہ ناکامی اس لیے ہے کہ یہ منافقت ہے۔ میں ایم کام کے دور میں، جب ایم کام کہہ رہا ہوں، ایم فل کے دور میں، ایک مستشرقین کو بہت پڑھتا تھا جنہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک مستشرق ہے، آرتھر جیفری نام ہے اس کا، حضرت قبلہ پیر اپنا حضرت حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی کی 6ٹھی جلد میں اس کے بہت سارے مندرجات لے کر اس کا رد بھی کیا ہے، 7ویں جلد میں جو بعد میں مرتب ہوئی، آخری جلد میں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ لوگوں پر اس کا اعتراض سنیے اور پھر اس کا جواب ڈھونڈیے۔ یہ جواب ڈھونڈیے، آپ لوگوں کے جواب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک ہی بات سچی ہے، یا رسول اللہ کے فرمودات سچے ہیں یا یہ والے آج کے مسلمان سچے ہیں، چونکہ ان میں تو بڑا تضاد ہے، میچ نہیں ہے۔ رسول اللہ ان کے جن کو یہ رسول کہتے ہیں وہ تو اخلاقیات کا درس دیتے تھے اور یہ تبن درست ہے، وہ تو امانت داری کا درس دیتے تھے اور یہ خائن ہے۔ ایک یہاں پر انگریز ٹھیکیدار کی بنی ہوئی سڑک دیکھ لیں اور یہاں پر حاجی فضل الدین کی سڑک دیکھ لیں، وہ 6 ماہ کے اندر اس میں کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے نبی تو عظمتوں والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر جانور کو بھی تکلیف ہو تو انسان وہ آپ کو مضطرب کر دیتی ہے، لیکن یہ تو ایسے ہیں کہ جو ان کا دشمن ہے، انسان ہے، یہ اس کو تکلیف میں دے کے انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کیسا پھنس گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا ہم یہ کہیں گے خدا نخواستہ کہ یہ تعلیمات سچ نہیں، اور اگر یہ تعلیمات سچ ہیں تو پھر اس کے یہ پیروکار سچے نہیں۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ اور یہ موضوع ہمارے ممبروں پہ آتا ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے جی ایک ایکٹیویٹی کی، آپ کو بتاؤں، تھوڑا لائٹ بھی ہو جاؤ نا، تھوڑی سخت بات ہو گئی ہے، تھوڑا لائٹ۔ میں نے ایک ایکٹیویٹی کی، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ایکٹیویٹی یہ کی کہ میں نے مسجدیں بدل کے جمعے پڑھے۔ جمعے کا خطاب تو میرا اپنا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ پرانی بات ہے، میں نے کچھ مسجدیں بدل کے جمعے پڑھے۔ ہر مکتب فکر کی مجلس میں گیا جمعہ پڑھنا۔ مقصد جمعہ پڑھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ممبر پر زیر بحث کیا آ رہا ہے، کیا ان میں سے کوئی بندہ معاشرے کو زیر بحث لا رہا ہے، ان میں سے کوئی بندہ مقصد رسالت کو زیر بحث لا رہا ہے۔ ہر بندے نے اپنا چورن رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا خریدنے آ رہے ہیں، بس وہ بیچ رہا ہے، دکان ہے چل رہی ہے۔ اور کوئی ایسا سمجھدار دکاندار نہیں ہوتا کہ ایسا مال رکھ لے جس کا گاہک ہی کوئی نہ ہو۔ تو سامعین اکرام، میں آپ کو بتاؤں، ہر مکتب فکر کی مسجد میں اپنے دھندے چل رہے ہیں، ہر مسلک کی مسجد میں اپنے دھندے چل رہی ہیں۔ مسالک کا مطمع نظر مسلک کی بقا ہے، امت محمدی کی بقا نہیں ہے۔ ہم اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں۔ کیسے ہم وسیع رسول اللہ کے فیض کو پا سکتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا منبع فیض اور ہم اتنی سی نالی بھی نہیں بن سکے۔ وہ آئے گا کہاں؟ جب سینہ ہی تنگ ہے تو جگہ کہاں پائے گا؟ تو عمل کا تزکیہ میں عرض کر رہا تھا، اپنے آپ کو عمل کے قریب کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون؟ کیا غریب؟ مفلس کون؟ تو صحابہ کرام نے مختلف آراء عرض کر دی حضور کی خدمت میں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے پاس بکریاں نہیں ہیں، مال و اسباب، درہم و دینار نہیں ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے
جو قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اعمال کا ایک پہاڑ ہوگا اس پر. اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، بہت سارے کیے ہوں گے، مگر وہ جو ہی قبر سے نکل کے چلے گا اس کے پیچھے حقداروں کی ایک طویل فہرست ہوگی. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا. وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ دنیا میں ہم پاکستان میں رہتے تھے، وہاں انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا، آج تو تیرے پاس ہے، آج تو انصاف کر. تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں آج تو میرے پاس ہو، آج انصاف ہوگا. لہذا ہر حقدار کو اس کے ظلم اور زیادتی کے برابر نیکیاں اٹھا کے اس شخص کی اس کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. امام کشیری نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے رسالہ حتیٰ کہ اس کی نیکیاں، حضور فرماتے اس کے بعد رسول اللہ بعض روایات میں آپ رونے لگے اور رسول اللہ اتنے روئے کہ ہچکی بن گئی. فرماتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی مگر حساب دینے والوں کا، ذمہ داروں کے پیچھے ابھی بھی قطار ہوگی. وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا کیا قصور ہے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ہمارا حساب تو اس نے دینا ہے. تو اللہ فرمائے گا تم سچ کہتے ہو، آج عدل کا دن ہے لہذا حساب ہوگا. اب اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو اب جتنی زیادتی کی تھی اتنا اس کا گناہ تمہارے کھاتے میں ڈالا جائے گا. اور وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا وہ گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہوگا. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں ہم بھی مفلسین میں نہ ہو جائیں؟ اطاعت رسول جو تزکیہ عمل ہے، یعنی جو ہم تزکیہ کی بات کر رہے ہیں، فکر کا تزکیہ ہو گیا، عمل کا تزکیہ، تو عمل کا تزکیہ صرف یہ ہے کہ ہم مفلس نہ ہو قیامت کے لیے. اور ہماری زبان پر ہمیں قابو ہی نہیں، ہمیں چھوٹا سا اختلاف ہو ہم اگلے کا کردار اچھال دیتے ہیں، ہمیں چھوٹا سا کلو مل جائے ہم باقی پوری کہانی خود فٹ کر لیتے ہیں. دل کڑتا ہے کہ ہم کیسے لوگ بن گئے جو سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اور ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جس کو لوگوں سے زیادہ فائدہ ہو. یہاں تک تو حدیث ہے لیکن اب مفہوم سمجھیے الٹ، بدترین کون ہے؟ حضور نے خود اس مفہوم میں واضح کر دیا کہ بدترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے. ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے لیے اپنے شر اور فتنے سے دوسرے کو نقصان دے رہا ہے. نہ اس میں مذہبی لوگ پیچھے ہیں، نہ سیاسی لوگ پیچھے ہیں، نہ خاندانوں میں ہم پیچھے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ، یہ سب کچھ میں کیوں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ رسول اللہ کا مقصد بعثت انہی خرابیوں کو وجود سے نکالنا تھا. ہم ان خرابیوں کو وجود میں قائم رکھتے ہوئے رسول اللہ کی امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تضاد ہے، بس میں نے یہ بات کرنی تھی. یا تو پھر آپ یہ طے کر لیجئے کہ بے شک ہم نے مقصد کے پاس نہیں جانا، اوکھا کام میں بس نعرے ہی لائی جانے. تو یا پھر آپ آگے پھر کیا ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا. تو یا پھر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے صرف نعرے نہیں لگانے، آپ نے مقصد کے بھی پاس جانا. مقصد مولا روم بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں جس طرح یہ روایت میں ہے، عمل کرتے ہیں، عمل سے کمی نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی، فرماتے ہیں کہ بندہ تو عمل بڑا اچھا کرتا ہے اور وہ عمل کو بوری دیتے ہیں، علامہ صاحب مثال دیتے ہیں گندم سے. تو بڑا گندم، بڑا غلہ کماتا ہے، غلہ نیک عمل، اس کی بوریاں بھر بھر کے لا کے گودام میں رکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اگلی بوری لے کر آتا ہے. لیکن اے نادان، جس گودام میں وہ بوریاں رکھ رہا ہے اس گودام کے اندر سوراخ بند نہیں کرتا. تو جاتا ہے اگلی بوری لے کے آتا ہے، پچھلی بوری چوہے کھا چکے ہوتے. مولانا روم نے فرمایا وہ چوہے کون ہیں؟ ادھر سے تسبیح ادھر سے غیبت، یہ غیبت چوہا ہے. ادھر سے تسبیح ادھر سے بدگمانی، یہ بدگمانی چوہا ہے. ادھر سے تسبیح ادھر سے نفرت، یہ نفرت چوہا ہے. ایک بندے کو ساری عمر سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس کے بارے میں بدگمانی. ٹھیکے ہیں لوگوں کے پاس دوسروں کے لیے، ٹھیکے لیے ہوئے ہیں ہم نے، اور ہمیں دیکھ کے صرف اپنا ٹھیکہ گیا تھا. آج ہم اپنے علاوہ ہر ایک کا ٹھیکہ لے چکے ہیں. تو لہٰذا اپنے دل کے اندر وہ چور دروازے بند کیجیے. نوجوان خاص طور پہ، بزرگ تو نیک صالح لوگ ہیں، ان سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں. ہمارے جو نوجوان دوست بیٹھے، جب آپ وہ چور دروازے جب تک بند نہیں کریں گے، آپ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک باطل کے دروازے، باطل میں اترنے والا ہر غلط دروازہ
بند نہیں ہوتا، وہ بڑا جو بیٹھا ہے وہ خیر کا بڑا دروازہ کھولتا نہیں. وہ بڑا خیر کا دروازہ تب کھلتا ہے جب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اس نے میرے سوا اپنے دل پر ہر دروازہ بند کر دیا. جب اس کو یقین آ جائے گا وہ وہاں سے دے گا کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. عمل کے تزکیے کے بعد اگلا لمحہ آتا ہے اخلاق کا تزکیہ. کیا؟ اخلاق کو بھی صاف و ستھرا کرنا. ہمارا عمل اور اخلاق کی حیثیت سمجھ جائیے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے. میرے عمل نے مجھے بچانا ہے، آپ کے عمل نے آپ کو بچانا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا اخلاق ہمارے پورے معاشرے سے متعلق ہے. میرے اخلاق سے میرے ماں باپ نے بھی متاثر ہونا ہے، وہ اچھا ہوتا بھی برا ہوتا بھی. میرے اخلاق سے میرے محلے والوں نے بھی متاثر ہونا ہے. میرا اخلاق میرے بہن بھائیوں بیوی بچوں کو بھی اثر انداز ہوگا. میرا اخلاق آج میں مسجد میں آیا ہوں آپ لوگوں پر اثر انداز ہوگا. آپ کا اخلاق مجھ پہ ہوگا. یعنی یہ اخلاق ایسی شے ہے کہ یہ ہر ایک سے وابستہ ہے. تو ہم اس انفرادی عمل کو اگر پاک کریں اور کرنا ہے جیسا کہ کہا ہے، پھر اس کے بعد لمحہ ہے کہ ہم اخلاق کو بھی تو صاف کریں. حضور شیخ الاسلام نے اس سال پتہ کیا کہا تھا عالمی میلاد کانفرنس میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلے 40 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کے قلبی لگاؤ کو زیادہ زور دے کے فوکس کروایا. اب میں جب تک زندہ رہوں گا اب جو اخلاق ہے انسانوں کے اس کو خلق محمدی کے ساتھ جوڑنے پر کوشش کروں تاکہ ہم عملاً وہ معاشرہ بھی قائم کر سکیں. معاشرہ تو اخلاق سے قائم ہونا ہے. معاشرہ کس سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح کہا. حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی نے کھانے پہ بلایا، وہ کھانا کھا کے مختلف سوال جواب کرنے لگ جائے، اے کتھوں آیا ہے، یہ کب بنا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، فرمایا ایسی جستجو کرنے والا اور پھر دوسری روایت میں بال کی کھال اتارنے والا بھی ہلاک ہو گئے. یہ سب احادیث سب علماء بیٹھے ہیں. مجھے مطلب میں تو ایک عاجز آدمی ہوں، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اس لیے میں صرف مفاہیم سے گزرتا جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. ہم بال کی کھال اتارتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اکثر بدزنیاں گناہ ہیں، ہم بدزنی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں. اخلاق کی تعریف سن لیجیے. حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اخلاق ایک ایسی کیفیت نہیں ہے، ایک ایسی مطلب کوئی عارضی صورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آیا اور آپ نے ایک خاص وجہ کے ساتھ اس کو مسکرا کے مل لیا اور جی آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہو. ایسا نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق بنیادی طور پہ فطرت ثانیہ کا نام ہے. یعنی اخلاق وہ سرشت ہے جو آپ کو وضع نہ کرنی پڑے جب کوئی سامنے آئے. وہ اتنی آپ اپنی نفس کی پاکیزگی، نفس کو اتنا طاہر کر لیں، اتنی ریاضت کر لیں اور اتنا رگڑا دے لیں کہ جو ہونا چاہیے آپ کو بنانا نہ پڑے. بے شک جس بھی کیفیت میں ہے جب کوئی سامنے آئے تو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ. اور اس کی ایک حدیث سے تائید ہوتی ہے، مسند بزار کی حدیث. حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے باطن کے اندر سے اٹھنے والے میلانات اور اس کے اندر سے اٹھنے والے رجحانات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. یعنی نفس کی اتنی تربیت کرنی ہے، نفس کی اتنی تعظیم کرنی ہے، نفس کا اتنا رگڑا لگانا ہے، خواہشات پر اتنا ضبط کرنا ہے. خواہش کس کی نہیں ہوتی یار؟ خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت تو یہی ہے کہ وہ جو ایک لمحہ آتا ہے جو ہمیں سلپ کرتا ہے اور حق سے باطل اور خیر سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس لمحے اپنے آپ کو ضبط کر کے روک لیا جائے. بس جب آپ یہ دروازے بند کریں گے تو پھر خیرات کے دروازے کھلیں گے، اللہ کی خیر کے دروازے کھلیں گے. چونکہ حق اور باطل کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، دودھ اور گند پیشاب کبھی جمع نہیں ہوتا، یہ الگ الگ رہتے ہیں. تو اخلاق کا تزکیہ، کیا؟ اخلاق کا تزکیہ یہ ہر ایک سے متعلق. اور اخلاق کا تزکیہ پتہ کب ہونا چاہیے؟ جب یہ مائک ختم ہوگا نا اور میں یہاں سے نکلوں گا پھر پتہ لگے گا کہ میرے اخلاق اصل میں کیا ہے. یہاں بیٹھ کے کرنا آسان ہے. اور آپ لوگ جب یہاں سے اپنے گھروں میں پہنچیں گے نا، اگر بوڑھا باپ بڑا عمر میں سامنے آتا ہے یا چھوٹا بھائی یا چھوٹا بچہ سامنے آتا ہے یا بیوی سامنے آتی ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کوئی ناپسندیدہ عمل وہ کریں، پھر پتہ لگتا ہے اخلاق کیا ہے.
تو اخلاق یہ کیمرے کے بعد کی چیز ہے، کیمرے کے اندر کی چیز نہیں ہے۔ اور آخری بات آج کی گفتگو کی، وہ ہم نے کرنا ہے اپنے مال کا تزکیہ۔ چونکہ جس وقت اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ مہنگائی کا طوفان نہ ہوتا تو شاید میں تزکیہ کے موضوع کو بناتے ہوئے یہ مال کے تزکیہ والا حصہ شامل نہ کروں۔ لیکن دین ہمیشہ وہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کو معاشرے میں درپیش ہو، دین اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن دیتا، حل دیتا۔ مال کا تزکیہ کرنے کا بھی وقت ہے، جس کے پاس مال ہے۔ اور مال کا تزکیہ کیا ہے کہ جتنا ہو سکے نکال کے دیجئے۔ جو لوگ تنگ بیٹھے ہیں اور لوگ روٹی بھی نہیں کھا پا رہے اور عزتیں بیچ رہی ہیں اور فاقے کر رہے ہیں، تو جو آپ نکال کے دے دیں گے، جو رہ جائے گا وہ مال کا تزکیہ، وہ مال مسکہ ہو جائے گا، وہ تزکیہ پا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا دوستوں؟ تزکیہ پا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول کی اگر آپ بہت ساری خصوصیات میں جائیں گے، اور یہ آل رسول نہیں، یہ اصحاب رسول کی بھی ہے، بہت سارے مواقع پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گھر کا پورا مال لائے کہ نہ لائے، حتیٰ کہ دیواروں پر یوں ہاتھ پھیر کے ڈھونڈتے رہے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق آدھا مال لائے کہ نہ لائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نہ جانے کتنے غزوات میں، اور نہ جانے ان گنت 900 اونٹ تو ایک ایک غزوے میں آئے۔ اور آل رسول امام حسن علیہ السلام، اب میں آپ کو ایک دو واقعات سنانے والا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس دور میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا کے واپس آ رہے تھے، حضرت مولا علی شہید ہو چکے تھے، اور ابھی خلافت راشدہ اپنی آخری دنوں میں تھی، ابھی ملوکیت نہیں آئی تھی۔ امام حسن جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے امام حسن نے ایک شخص جو آپ کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے سائل کا کوئی حاجت پیش کی۔ مختلف روایتیں 8,000 10,000 یا 12,000 درہم۔ اس نے کہا جی میں مقروض ہوں۔ کیا ہوں؟ مقروض۔ ہمارے بڑے دوست آج کل مقروض ہیں، بڑے رشتہ دار مقروض ہیں۔ اپنے دائیں بائیں خیال رکھیے، سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا سب سے پہلے۔ انہوں نے کہا جی میں بڑا مقروض ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا، وہ گئے اور جو جتنی اس کی ضرورت اور حاجت تھی وہ گئے اور اتنے وہ درہم و دینار لے آئے اور اس کی حاجت پوری کر دی۔ پہلے تو سن لو، اہل بیت این حاجت روا ہے، یہ مفہوم ہے حاجت روائی کا۔ اس کے بعد جب اس کو دے دیے، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو امام حسن واپس اپنے گھر تشریف لے جاتے ہوئے جیسے ہی دروازے کے اندر گئے رو پڑے اور زاروں قطار روئے۔ غلام نے کہا کہ امام آپ تو اس کی حاجت پوری کر کے آئے ہیں، رونے کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں رو تو اس لیے رہا نہیں رہا، اس کی حاجت نہیں کر سکا پوری، حاجت پوری کر دی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میرے محلے میں رہتا تھا اور میری گلی میں رہتا تھا، اور میں اس کے حالات سے بے خبر رہا، اس کو سوال کی زحمت اٹھانی پڑی، اس کو سوال کی زحمت اٹھانی پڑی۔ اگر ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو جن کی جیب میں پیسہ ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ ان کے بڑے قریب ہوتا ہے، یہ جو فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رو اس پہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی حالت پر باخبر رہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ میرے ایک حلقے میں ہے، میری گلی میں ہے، میرے محلے میں ہے، تو آپ کو بھی اپنی گلی اور اپنے محلے میں رہنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اگلی مثال، امام زین العابدین کی جب شہادت ہوئی نا، تو امام ذہبی نے بیان کیا کہ 2 سے 3 دن ہی گزرے تھے امام زین العابدین کی شہادت کے کہ 100 مدینے کا گھر باہر نکل آیا اور وہ کہتا تھا کہ ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں، کئی عرصے سے ایک روٹین تھی کہ رات کو کوئی نقاب پوش آتا تھا اور ہمیں سامان ضرورت 2-4 دن کا دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا تھا، وہ جیسے ہی ختم ہوتا تھا اگلی رات پھر آ جاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ نہیں آیا، ہم بھوکے مر رہے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف جنازہ زین العابدین کا اٹھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ زین العابدین تھے، اور جب امام زین العابدین کو غسل دیا جا رہا تھا نا،
غسل دیا جا رہا، تو آپ کے جسم پر نشان تھے، آپ کے صاحبزادے کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ نشان دو طرح کے ہیں، کچھ نشان تو وہ ہیں جو میدان کربلا میں جب آپ کو زنجیروں میں ڈک کر کے بیڑیاں پہنائی گئی تھیں، اور کچھ نشان جو کمر پہ تھے وہ ہیں جو آپ سامان اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے۔ اور من یہی سیدنا عمر فاروق کے وقت بھی تھا کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر پہ نشان تھے، جو آپ رات کو اپنا حلیہ بدل کے کہ کوئی پہچان نہ لے امیر المومنین آ رہی ہیں، سامان اٹھا کے لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کا تو اس سے بھی بڑھ، آپ جا کے ہر گھر میں کان لگاتے تھے کہ کوئی حاجت تو کسی سے نہیں کہہ رہا، کوئی مسئلہ تو بیان نہیں کر رہا۔ اس اسوہ کی آج ضرورت ہے۔ اور آخری بات پھر گفتگو کو ختم کر دی، امام زین العابدین ہی کی حوالے سے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ کا ایک عادت تھی، معمول تھا کہ آپ جب صدقہ دیتے تھے تو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ ہے نا، اوپر ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نچلا ہاتھ۔ تو امام زین العابدین پتہ کیا کرتے تھے، وہ جس کو جو دینا ہوتا ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ یوں نیچے رکھتے تھے، ہاتھ یوں نیچے رکھتے تھے۔ صاحبان یہ آل رسول ہی ہیں کہ جو کسی امتی محمد کے امتی کو جھکنے نہیں دیتے، وہ خود دیتے تھے مگر ہاتھ اوپر نہیں رکھتے تھے، نیچے رکھتے تھے کہ میرے آقا کا امتی نیچے ہاتھ کرتے ہوئے شرما نہ جائے، اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تھے اور وہ یوں اوپر سے اٹھاتا تھا۔ اور پھر دوسری امام زین العابدین کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جب صدقہ کرتے تھے تو اس کو چوم لیتے تھے اور صدقہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ سائل سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور زین العابدین اللہ کے دست کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ کو دے رہا ہو اور بیٹھ کے دے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو کھڑے ہو کے تعظیم میں اللہ کی تعظیم میں کھڑا ہو۔ تو سامعین کرام، یوں ہم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کا، اپنے عقیدے کا تزکیہ کرنا ہے، پھر اپنے اعمال کا، پھر اپنے اخلاق کا، اور پھر اس کے بعد اپنے مال کا، اور پھر آنکھوں کا تزکیہ عمل کے تزکیے کے اندر آ گیا، کانوں کا تزکیہ اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ ان پانچوں کے اندر آتے ہیں، آپ چیک کر لیجیے۔ یہ تزکیے ہمیں مقصد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ میں بھی چاہتا تو اس سے الگ ہٹ کے میرے ذہن میں کچھ موضوع تھا، میں بیان کر سکتا تھا، لیکن ایک اچانک ذہن میں بات آئی تو میں نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھائے، آپ لوگوں کو گوش گزار کر دی جائے۔ کسی دوست کی بزرگ کی سما خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حال پر لطف و کرم فرمائے، میرے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد بعثت کے ساتھ ہم کو جوڑے، تاکہ رسول اللہ کے بھی قریب ہوں اور رسول اللہ کے مقصد کے بھی قریب ہوں۔ والسلام علیکم۔